چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ روم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 39۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ وما آتیتم اور جو تم حاصل کرتے ہو، من ربن یعنی سود سے، لیربوا تو زیادہ تم سمجھتی ہو کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے سود میں جو تم زیادتی کرتے ہو، اپنے مال میں جو تم زیادتی کرتے ہو، فی اموال میں، الناسی لوگوں کے، فلا یربو پس وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ کے پاس، یعنی جو تم زیادہ حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال سے مل کر تمہارا مال بڑھتا رہے، تو ہوتا کیا ہے کہ فلا یربو عند اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم اور جو تم لیتے ہو یا دیتے ہو، من زکات ان زکات سے، تریدونا تو تم چاہتے ہو، وجہ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم المضعفون جو دگنا، اللہ کے ہاں جن کا مال دگنا ہو جاتا ہے، دو چند ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جو مال کسی کو دیتے ہو نا اور پھر اس کو بڑھا کے واپس لیتے ہو تو سود ہے یہ، تو یہ تمہارا جو مال تمہارے لیے بڑھتا ہے نا، اللہ کے ہاں کوئی نہیں بڑھتا، اللہ کے ہاں بلکہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ سود جو ہے نا، اس کا مطلب ایک یہ ڈیفینیشن اس کی ایک آسان سی یہ ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ اگر تو کسی کی مجبوری سے آپ نے فائدہ اٹھایا نا، اب کوئی عورت آپ کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کپڑے میرے نئے ہیں، آپ خرید لیں، اور میرے گھر تو چولہا بھی نہیں جل رہا، تو یہ 800 کا سوٹ ہے، 1000 کا سوٹ ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ اس کی تو مجبوری ہے، اس نے تو بیچنا ہی بیچنا ہے، اور آپ کہتی ہیں نہیں 500 کا دے دو، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اس کے پیسے مطلب کم کر کے، اس کے پیسے کم کر دینا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر وہ آپ کے پاس کوئی اس طرح آئی ہے کہ آپ مجھے یہ اتنے پیسے دے دیں تو فلاں ڈیٹ کو میں واپس کر دوں گی، اور آپ کہتی ہیں کہ اگر اس ڈیٹ تک واپس نہ کیے تو اتنے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اس پہ سود لگے گا۔ اس اگر ایگریمنٹ سے اگر وہ لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اگر اس ڈیٹ تک واپس نہ کر سکی تو میں آپ کو بڑھا کے اس پہ سود لگنا اتنا شروع ہو جائے گا، پھر تو میں دے دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ تم اپنا مال بڑھاتے ہو، تمہاری نظر میں تو تمہارا مال بڑھ گیا، لیکن اللہ کے ہاں کوئی نہیں بڑھا، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے سود کو، یہ ایک حدیث بھی ہے بڑی پیاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سود کھانے والے کو، سود دینے والے کو، سود لکھنے والے کو، سود کی گواہی دینے والے کو، یعنی جتنے کام اس میں، جتنے ہینڈز آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں، جو بھی، سب پر لعنت بھیجی۔ یعنی ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ سود کا مال ہے اور وہ اس کو اپنے سر پہ اٹھا کے پہنچانے جاتا ہے، اس نے صرف اپنی مزدوری لینی ہے، لیکن وہ پہنچانے والا بھی گناہ گار۔ اس میں جو بھی آ جائے گا نا، جس نے اس کے ساتھ کام کیا مل کے سود کے کام میں، تو وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعنت ہے۔ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے نا 70 درجے ہیں، یعنی کئی قسم کے یہ گناہ کے درجے ملتے ہیں اس کو، اور ان میں سے سب سے جو چھوٹا درجہ ہے نا سود کا، وہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لینا۔ اتنا مطلب کہ اس کو برا کہا ہے سود کو، کہ سود نہ لو، سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں گھٹتا ہے۔ تو اس کی اور بھی بڑی سخت احادیث ہیں تو سود کے بارے میں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے مقابلے میں تمہیں بتاؤں، آ جاؤ زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ تم دیتے ہو اور اللہ کے ہاں وہ مال بڑھتا ہے، اپنا مال تم پاک کرتے ہو، اللہ کے ہاں وہ بڑھتا ہے۔ اور وہ اس میں کیا لکھا ہے کہ وما آتیتم من زکات، جو تم زکات میں سے دیتے ہو نا،
तुरीदूना वजह अल्लाह, तो तुम अल्लाह के चेहरे को पाते हो, मतलब क्या, अल्लाह की रजा को पाते हो। माँ राजी होके देख लेना अपने बच्चे की तरफ, खुश होके मुस्कुरा के, तो बच्चा कहता मेरी माँ तो मेरे से राजी है, तो वो चेहरा अल्लाह का तुम पाते हो, जिससे तुम खुश हो जाते हो कि इसका मतलब है मेरा अल्लाह जो है ना वो मेरे से खुश है। ये ज़कात का मामला बताया, सूद के बरअक्स पाया, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फ़उलाइका हुमुल मुदइफून, ये लोग हैं जिनके माल को मैं 2 चंद बढ़ा देता हूँ, यानी मैं डबल ट्रबल कर देता हूँ उसके माल को। यानी बात ये है कि अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोग जो सूद लेना तो बता ही दिया ना कि बहुत बड़ा गुनाह है, कोई माल नहीं तुम्हारा बढ़ता, बल्कि आगे सजाएं तैयार खड़ी हैं तुम्हारे लिए जब तुम आओगे। तो एक हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो उन्होंने देखा कि एक जो है वो लोग हैं जिनके मटके जितने हैं पेट है, और वो मटके जितने पेट जो है ना वो ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे हैं कि अंदर सांप फिर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये कौन है? उन्होंने कहा ये वो है जो सूद खाते थे। तो इसलिए ये सूद की बड़ी ज्यादा और भी हदीस इसके बारे में बहुत मिलती हैं सख्त। तो उसके उलट बात जो बरअक्स की है अल्लाह तबारक तआला ने, वो है फिर ये कि अल्लाह की राह में देना, ज़कात भी देना, और दूसरा भी जो भी आपने सदका खैरात देना है। तो एक सदका खैरात की हदीस ये भी है कि जो शख्स एक खजूर भी अल्लाह की राह में अतिया देता है ना, एक खजूर भी देखे, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी नीयत को देखता है। वो बंदा मर जाता है, कब्रों में सारी जिंदगी क़यामत तक जब तक मुर्दे नहीं ना उठते पड़ा रहता है, तब तक वो खजूर का सदका बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ये है बढ़ता। अल्लाह ने कहा ये माल है बढ़ता मेरे यहाँ, सूद का नहीं बढ़ता। तो इसलिए अब ये आयत आपको समझ आ गई ना। तो अल्लाह ने कहा उनके मैं दुगने चुगने कर देता हूं जो अल्लाह की राह में देते हैं। जितनी यहाँ ज़कातें दी, डर से अल्लाह की ज़कात पूरी निकालते हैं वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, फिर उसके अलावा पूरा साल सदके खैरात करते हैं। रमज़ान आता है तो नबी करीम सल्लम कहते हैं कि हवाओं से भी तेज रफ्तार हो जाती थी सदका देने की नबी करीम सल्लम की, जो आया दे दो, जो आया दे दो। तो ऐसे लोग जो सारा साल भी देते हैं फिर ज़कात भी देते हैं, अल्लाह ने कहा ये है लोग, फ़उलाइका हुमुल मुदइफून, इनको मैं दुगना चुगना करके दूंगा इनका बदला। ठीक है, अगली आयत हम पढ़ते हैं, आयत नंबर 40। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम हल मिन शुरकाइकुम मै यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जात है, सुनो तुम्हारा रब कौन है? वो है खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हें पैदा किया ना, तो तुम्हें पैदा करके ना यूं ही छोड़ नहीं दिया। सुम्मा रज़क़कुम, फिर तुम्हें रिज़्क दिया। सुम्मा, लेकिन याद रखो, फिर युमीतुकुम, वो तुम्हें मौत भी देगा। इसके लिए भी रेडी रहो कि उसने तुम्हें मौत भी देनी है। फिर ये भी, इसके लिए भी रेडी रहो, इस ईमान के साथ मरो। सुम्मा युहीकुम, कि वो तुम्हें जिंदा भी करेगा। ये जो 4 बातें ना अल्लाह ने कही हैं कि अपने रब के बारे में सोचो वो कौन है। नंबर 1 क्या है? खलक़कुम, किसने तुम्हें पैदा किया? अल्लाह ने। छोटे छोटे बच्चों को, 3 साल के बच्चों को पूछो किसने तुम्हें पैदा किया? अल्लाह ने। सबको पता है अल्लाह ने। अच्छा, जब अल्लाह ने पैदा किया है तो रिज्क देने वाली ज़ात कौन है? रज़क़कुम, वो तुम्हें रिज्क भी देता है। तुम्हें अल्लाह ने पैदा करके ना, जैसे माँ बाप कोई निकम्मे हो ना अगर दुनिया में, तो दुनिया फिर उन्हें बातें करती है कि तुम लोगों ने बच्चे पैदा क्यों किए, कि गलियों में रुल रहे हैं, चोर बन रहे हैं, डकैत बन रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बच्चियां भी ना तुम्हारे काबू हैं ना बच्चे तुम्हारे काबू हैं, तो तुम लोगों ने पैदा क्यों किए? माँ बाप को सुननी पड़ती है ना बातें। पैदा किए हैं ना, तो फिर अब उनके लिए रेडी हो जाओ। अब बच्चे पैदा किए हैं, उनके लिए अब कमाना भी है, उनको कोशिश करें हक हलाल का खिलाएं, थोड़ा खिला लें, उसमें बरकत होती है। आज वो तंग होंगे, कल सोचेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें कितना अच्छा पाला, और आखिरत में तो खुशी हो जाएंगे कि शुक्र है हम हक हलाल से पले। इतना ये एक नवाला जो हक हलाल का है ना, इतना अच्छा है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक जमाने में एक आदमी सहरा में चला गया और उसका कहीं ऊंट खो गया, और वो दुआएं करने लगा
یہ دو طرح کی حدیث ہے، ایک میں تو اونٹ مل گیا تھا نا، ایک یہ صحرا میں گیا ہے تو اس کا بھی اونٹ کھو گیا، یا مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کا مفہوم ہے حدیث کا، غلط ہو تو اللہ معاف کر دے، کہ اس نے نا دعائیں کی، بہت دعا کی اللہ سے، اب رو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی دعا کیسے سنوں، اس کا تو شروع سے پینا حرام، کھانا حرام، حرام سے ہی پلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعائیں قبول کرانی ہے نا اللہ سے، یہ کس طرح ہوں دعائیں قبول؟ حقاً والا کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ دعائیں قبول ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اگر آپ حرام نہیں کھا رہے تو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جس نے ایک نوالا حرام کا کھایا نا، ایک نوالا، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر سوچیں کہ جس کا پہننا، اوڑھنا، کھانا، پینا سب کچھ ہی حرام، گھر سے رہنا، گھر سے باہر جانا، سواری سب حرام، تو اس کی دعا کیسے اللہ سنے؟ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا بچے پیدا کر کے پھینکو نا، پھر انہیں بڑا ذرا ڈیوٹی ہے، پالنا ہے، سوارنا ہے، انہیں کھلانا پلانا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پیدا کیا تو پھر میں نے تمہیں رزق دیا نا۔ اچھا رزق کیسا دیا آپ بتائیں؟ کیا کیا چیزیں نہیں بچھی ہوئی انسان کے آگے۔ انسان کو پیدا کیا تو ہوائیں بنائی، انسان کو پیدا کیا تو بارشیں کی، انسان کو پیدا کیا تو پوری ایک دنیا بنا دی، پوری دنیا ایک بنا دی انسان کے لیے اللہ نے۔ آپ جس ملک میں بھی چلے جانا تو اس کا رزق نہیں ختم ہوتا، اس کے پھل، اس کے میوے، اس کی چیزیں ختم نہیں ہوتی، اور ہر انسان کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے کہ وہ اپنی جیب سے یہ چیزیں خرچ کر کے لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اللہ نے کہا رزق بھی پھر تمہیں میں نے دیا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، دیکھیں یہ ایمان کے حصے ہیں کہ آپ اس چیز پر ایمان رکھو کہ پھر اللہ نے کہا پھر میں تمہیں یمیتکم، پھر میں تمہیں موت دوں گا، یہ ایمان رکھو، پھر یحییکم، پھر میں تمہیں زندہ کروں گا۔ اب ان میں سے اگر کوئی ایک چیز پہ ایمان نہیں نہ رکھتا کہ کون زندہ کرے گا، کون ہڈیوں کو جوڑے گا؟ کئی لوگ ہیں آج بھی بری پڑی ہے دنیا، وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، ایک ان کو کتاب ملی ہوئی ہے کہانیوں کی، اساطیر الاولین، یہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس قرآن کو بس ایویں کہانیوں پہ یقین کرتے ہیں، کون اٹھائے گا انہیں، کون ہڈیاں جوڑے گا؟ اللہ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ یاد رکھو، ایمان رکھو، یحییکم، کہ میں تمہیں زندہ کروں گا اور یہ باتیں میں کروں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اب دیکھیں بات کرنے کا طریقہ دیکھیں اللہ کا کتنا پیارا اور حسین طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں بتا کے نا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں رزق دیا، میں تمہیں موت دوں گا، میں تمہیں زندگی دوں گا، کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا مجھے بتاؤ کہ حل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو پیر فقیر مانتے ہو، جن قبروں پہ تم جاتے ہو، ان شریکوں میں سے تمہارا کوئی ہے میں یفعل، جو ایسا کرے، زندہ بھی کرے، تمہیں پیدا کرے، تمہیں رزق دے، پھر تمہیں موت دے، پھر تمہیں اٹھا؟ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کیسا؟ من ذالکم، جو ایسا کرے، یہ جو 4 کام اللہ نے بتائے نا اوپر، کوئی ایسا کرے، من شیء، کوئی چلو کوئی ایک کام، چلو کوئی ایک کام کر دے، تمہیں رزق دے دے، تمہارے رزق کی ڈیوٹی لے لے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈیوٹی لی تھی نا، ایک دفعہ اللہ سے کہا مجھے آپ اللہ تعالیٰ بس مجھے حکم دے دیں، اجازت دے دیں کہ میں آج نہ آپ کی مخلوق کا کھانا کرنا چاہ رہا ہوں، اور ان کو کیا تھا کہ جنات ہے میرے پاس، میری مخلوق، میرے اتنے غلام پورے اتنے بڑے بڑے، وہ بنائیں گے کھانے، پتہ نہیں واللہ عالم، کہتے ہیں کہ کوئی 40 دن پتہ نہیں کھانے پکے، اتنے کھانے، اور وہ سمندر میں سے ایک ویل مچھلی نکلی ہے اور ایک نوالا کر کے چلے گئی، سبحان اللہ۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ وہ رب بھی ہے جو پاک ہے، جو تمہیں دیتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کرے، کسی کو روزانہ کھانا پہنچا دے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، دیکھیے اسی کے سارے کام ہیں یہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں 41 میں کہ ظہر الفساد بالبری فی البری والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقکم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت کو بھی دیکھیں، غور کریں، سمجھیں۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا، اور کہاں کہاں ہو گیا؟ دنیا میں 2 ہی جگہ ہیں، بری والبحری، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ کیا ہو گیا؟ فساد شروع ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ بما کسبت
اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمائی کی، آئی دی ان کے ہاتھوں نے، الناسی انسانوں کے. یہ جو فساد برپا ہوا ہے نا، اللہ نے کہا یہ تم لوگوں کی زمین پر بھی اور سمندروں تک پہنچ گیا فساد، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ تم لوگوں کی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کئی سال اگر بارش نہ ہو تو جانور آپس میں بات کیا کرتے ہیں، ہائے یہ انسانوں کے گناہ ہمیں لے بیٹھے، ورنہ تو بڑی بارشیں ہونی تھی. اللہ تو روکتا ہی نہیں ہے بارشیں. سمندر کی مچھلیاں یہ بات جانتی ہیں ساری کہ انسانوں کے گناہ لے بیٹھے. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ جو تمہارے پاس جو بر اور بحر ہے نا، یہ جو خشکی اور سمندر ہے، یہ اس میں جو فساد پھیلا ہوا ہے نا، جو دنیا میں یہ فتنے فساد، یجوج مجوج، یہ جتنے بھی ہیں، یہ دجال، یہ سارے تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ایسے ہی نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئیں گے اور پھر دنیا سے یہ سارا فساد ختم کریں گے، یاجوج مجوج کو مار دیں گے، پھر ایک ایسی دنیا ہوگی نیکی ہی نیکی، کوئی برائی نہیں. اس وقت یہ زمین ایک انار پیدا کرے گی جو پوری قوم کے لیے کافی ہوگا. پوری قوم وہ انار کھا لے گی اور پیٹ بھر جائے گا. اور کہتے ہیں اس انار کے چھلکے کی نا کیپ بنا کے یہ چھتری پورے ایک علاقے کے اوپر آ جائے گا سایہ. کیوں؟ کیونکہ زمین میں اب فساد نہیں ہے. زمین اس فساد کی وجہ سے فصلیں نہیں صحیح اگاتی. میں آپ کو بتاؤں یہ انسان کا فساد نہیں ہے، کیمیکل غلط ڈالتا ہے زمین میں کہ سبزیاں جلدی پکے، تو یہ فساد ہی ہے نا.